اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو ہمیں حسین امام کچھ چہرے تو میں پہچانتی ہوں، لیکن جو مجھے مسلسل سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں اپنی مجلس کی ابتدا میں ایک حصہ ضرور مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام کے ذریعے، اس لیے کہ آج تو چونکہ یہ عشرے کی مجلس ہے اور اس میں اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ دو جملے ہی کہہ کے آگے بڑھوں گی، لیکن ذکر ضرور کروں گی، اس لیے کہ فرش اللہ کا رب ادا ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کریں اس فرش اللہ کا۔ اس لیے کہ کربلا برپا ہی اسی لیے ہوئی کہ وہ وقت کے امام کو نہیں پہچانا، امام کو دیکھ تو رہے تھے، امام کی زیارت تو کر رہے تھے، لیکن پہچانتے نہیں تھے، معرفت نہیں رکھتے تھے۔ مولا مسلسل بتا رہے تھے کہ میں اللہ کی حجت ہوں، میں زمین پر اس وقت اللہ کی حجت ہوں، میں تمہارا امام ہوں، مگر کیونکہ معرفت نہیں تھی لہٰذا یہی وجہ تھی کہ مولا کی قصد کے طرف نہیں ہوتی۔ تو آج بھی ہم میں سے ہر ایک یہ تمنا رکھتا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی زیارت، بہت سارے وظائف ہیں اس کے لیے جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ زیارت عاشورہ کا عمل ہے اور مختلف وظیفے ہیں جو ہم کرتے ہیں کہ ہم امام کی زیارت کر سکیں، لیکن اصل میں مقصد زیارت نہیں ہے، اصل میں مقصد یہ ہے کہ معرفت ہے، اس لیے کہ بغیر معرفت کے زیارت بیکار ہے۔ کربلا میں زیارت کر رہے تھے لیکن معرفت نہیں رکھتے، اور ایسا کیا کریں، ایسا کیا عمل کریں کہ ہم سے زیادہ امام مشتاق ہو جائیں کہ وہ ہماری زیارت کریں۔ یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہوگا، علامہ مجلسی کے والد صاحب کا واقعہ ہے کہ انہوں نے 40 دن تک مسجد سہلا میں انہوں نے اسی کا زیارت عاشورہ کا ایک عمل کیا تھا، ہر چیز سے وہ جا کے یہ عمل کیا کرتے تھے کہ وقت کے امام کی زیارت نصیب ہو جائے، اور جب ایک آخری جمعہ رہ گیا تھا اور اس وقت جب وہ یہ عمل انجام دے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد سہلا میں کہ ایک کھڑکی سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ نور ساطع ہوتے دیکھا تو چاہا کہ اس کے مصدر کو تلاش کروں کہ نور ساطع کہاں سے ہو رہا ہے۔ اب جب باہر آئے اور آ کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک مومنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور امام وقت امام زمانہ علیہ السلام مولا اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے، قریب آئے امام کے اور آ کر کہا کہ آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ کہا ایک مومنہ ہے۔ کہا ایسا کیا عمل کرتی تھی کہ آپ اس کی زیارت کے لیے آ گئے، آپ نماز جنازہ پڑھانے آ گئے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جب شاعران کے زمانے میں جب حجاب پر پابندی تھی تو کہا کہ یہ مومنہ 7 سال تک اپنے گھر سے باہر نہیں، 7 سال ضروری کام کے لیے بھی اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا کہ میں اپنے پردے کی حفاظت کروں۔ کہا اپنے عمل کو ایسا کر لو کہ کسی چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ 40 دن کوئی لمبی لمبی زیارتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عمل کو ایسا بنا لو کہ تم ہمارے مشتاق نہ رہو، ہم تمہارے مشتاق ہو جائیں۔ تو بس اس واقعے سے ہمیں، ہم خواتین کو، ہم مومنات کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ پردہ یا جو حجاب ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کہ وقت کا امام خود نماز جنازہ پڑھانے آ رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو، بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو جو مائیں ہیں ان کا فرض ہے بچیوں کے لیے، اور پہلے ماؤں کی تربیت ضروری ہے، اس کے بعد ہی تو ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ امام خمینی سے جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ کی فوج کہاں ہے، تو امام خمینی نے کیا کہا تھا کہ میری فوج ابھی ماؤں کی گودیوں میں پل رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ماؤں کی تربیت کر دی تھی اس طرح کہ وہ ماؤں نے جو ایک جنریشن تیار کی، وہ ایسی جنریشن تیار ہوئی کہ ایران میں انقلاب آ گیا۔ صلی اللہ محمد محمد۔ لہٰذا میں طرف آتی ہوں کہ آج کی تاریخ کے منسوب ہے مولا ابوالفضل عباس، اور میرے مولا کی جب فضیلت بیان کرنے کی بات آتی ہے تو ایک فضیلت میں سمجھتی ہوں کہ مولا کی ایسی ہے کہ ساری فضیلتوں پر خالی ہے۔ اس فضیلت کے آگے مجھے کوئی اور فضیلت
اتنی خوبصورت لگتی ہی نہیں کہ میں اس فضیلت سے ابتدا کروں. میرے مولا کی یہ فضیلت ہے کہ ان کی دنیا میں آنے سے پہلے جسے شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہیں کہ عباس میرا بیٹا ہے. اس سے بڑی فضیلت کوئی نظر نہیں آتی. ورنہ ہم دیکھیں تو عباس کی شجاعت، عباس کی سخاوت، عباس کا علم، عباس کی بردباری، کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی صفات ہیں مولا کی. اور وفا، لفظ وفا کو سجدہ ہی عباس کے ساتھ ہے. جب ہمارے ہاتھ ماتم کے لیے اٹھتے ہیں اور ہماری زبان پر آتا ہے با وفا با وفا، تو اس وقت بچے کے لب پر یہ ہوتا ہے کہ یا عباس یا عباس. وفا کا لفظ کو سجدہ ہی عباس کے ساتھ ہے. عباس تیرے ذکر کی تاثیر عجب ہے، عباس تیرے ذکر کی تاثیر عجب ہے. ہم ذکر سنتے سنتے وفادار ہو گئے. تو عزیزان ایمان، میں جملہ ہمیشہ جب عباس کی وفا کا تذکرہ ہوتا ہے تو میں یہ جملہ کہتی ہوں ہمیشہ کہ جو عباس سے محبت کا دعویٰ کرے، جو عباس کی چاہت کا دعویٰ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی فطرت میں وفا نہ ہو. جو عباس سے محبت کا دعویٰ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی فطرت میں شجاعت نہ ہو. عباس کو چاہنے والا نہ کبھی بے وفا ہو سکتا ہے، اور عباس کو چاہنے والا نہ کبھی بزدل ہو سکتا ہے. اور عباس کی وفا کی مثال ہے یہ مشق سکینہ جو 1400 سال سے علم سے جڑی. 1400 سال گزر گئے، مشق سکینہ علم عباس سے جدا نہیں. جانتی ہیں کہ عباس ہے کون؟ عباس بے مثال دلاور کا نام ہے. عباس بے مثال دلاور کا نام ہے. عباس دی کے درد کے یاور کا نام ہے. عباس بحر حق کے شناور کا نام ہے. عباس صبر صبح قابل کا نام ہے. اور جرت کی ابتدا بھی یہی انتہا بھی ہے. جرت کی ابتدا بھی یہی انتہا بھی ہے. عباس دو جہاں میں میرا آسرا اور تاثیر التماس دعا اور دعا بھی ہے. بندہ بھی رب کا ہے یہی رب وفا بھی ہے. قیدی اسی کے در کا نمازی بنا ہوا، شہید بھی جو ہے غازی بنا ہوا. کائنات میں کوئی شہید ایسا نہیں ہے کہ جو غازی کہلاتا. جنگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جنگ جو جیتتا ہے اس کا پرچم سر بلند ہوتا ہے. عباس شہید ہو سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں جہاں بھی پرچم لگا دیکھیں گی تو عباس کا پرچم نظر آتا ہے. یزید کا پرچم کوئی نہیں کرتا. عباس اور وفا اس طرح ساتھ ساتھ ہے. اسی طرح عباس کا ایک اور لقب علمدار بھی پڑا. جب ہم علمدار کہتے ہیں تو سوائے عباس کے کوئی تصور ذہن میں ابھرتا ہی نہیں. جبکہ کیا صرف عباس نے علمداری کی؟ عباس نے تو صرف 10 گھنٹے علمداری کی کربلا کے میدان میں. جبکہ جناب جعفر طیار بھی علمدار رہے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ نے بھی علمداری کی ہے، اور خود مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام 10 سال میرے مولا نے علمداری کی ہے. 10 سال. لیکن جب علمدار کہتے ہیں تو بس وہی تصور آتا ہے کہ اس نے 10 گھنٹے علمداری. علمدار کا لقب بھی عباس کے ہی نام کے ساتھ مشہور ہے. اور ایک اور لقب جس سے دنیا پہچانتی ہے میرے مولا عباس کو باب العباس. حالانکہ یہ وہ درد ہے کہ جہاں ہر ہستی، ہر شخصیت کریم ابن کریم، ہر شخصیت ایسی ہی کہ جو حاجت روائی کرتی ہے. اور باب الحوائج کا لقب تو ہم نے ان سے قاسم علیہ السلام تو باب الحوائج کا لقب امام حسین کے ساتھ بھی ہے. شہزادہ علی اصغر بھی جو ننھا مجاہد ہے کربلا کا، وہ بھی باب الحوائج ہے. لیکن مولا عباس علمدار ایسی باب الحوائج ہیں کہ 70,000 فرشتے مولا کے علم پر ہر وقت ڈیوٹی دیتے ہیں.
جن کی ڈیوٹی یہی ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ جو بھی مومن اپنی حاجت لے کر آئے اس کی حاجت کو فوراً لکھو اور اسے روا دو، اور اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر اس سے بہترین کچھ عطا کرو، ورنہ قیامت کے دن اس کا اجر محفوظ کرو۔ اور میں جہاں بھی مولا عباس کی مجلس پڑھتی ہوں یہ عمل ضرور بتاتی ہوں، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ کون فرش عزا پر اپنے دل میں کیا حاجت لے کر آیا ہے، یہ مولا جانتے ہیں۔ اور یہ وہ مجرب عمل ہے کہ جو میں نے خود بارہا اپنی زندگی میں کیا، اور جب جس ممبر سے میں نے پڑھا ہر سال مجھے لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے اس عمل سے اپنی کون کون سی حاجت پائی ہے۔ گزشتہ سال بھی یہاں بیان کی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا چہرہ ہو اس کے دوبارہ بیان کر رہی ہوں کہ 11 تسبیح درود کی ہر جمعرات کے دن عصر کے وقت 11 تسبیح درود کی علم عباس پہ جو صحن میں باہر زیر آسمان لگا ہو اس کے نیچے جا کر پڑھیے اپنی حاجت کے لیے، اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ان کے تینوں بیٹوں کا واسطہ دیجیے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام، ان کا واسطہ دے کر اپنی حاجت طلب کیجیے اور یہ نیت کیجیے کہ جب میری مراد پوری ہو جائے گی تو میں بالغ تسبیح ناممکن سے ناممکن حاجت روا ہوتی ہے۔ پھر جب آپ کی مراد پوری ہو جائے تب آپ ایک تسبیح سے جا کر پڑھیں گی اور پھر چاروں کی نیاز لائیں گی، مولا مشکل کشا کی اور ان کے تینوں بیٹوں کی اس عمل کے نتیجے میں جو آپ کی حاجت روا ہوگی۔ جانب یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اتنا مجرب ہے، لیکن آپ آزما لیجئے گا زندگی میں کبھی بھی کہ جو چیز آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کے لیے اچھی ہے لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس کا نقصان آپ کیا اٹھائیں گی، آپ کا دل راغب ہی نہیں ہوگا اس عمل کو کرنے کا، لیکن جب اللہ نے اس سے بہتر کچھ عطا کرنا ہے، جب اللہ نے اس کی حاجت روائی کرنی ہے تو مولا عباس خود کھینچتے ہیں۔ اگر آپ اس فرش عزا پر بیٹھ کے، اگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک جگہ یہ عمل بتایا تھا اور اس وقت اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ جاتی اور جا کر علم کے انہوں نے وہیں عزا خانے میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے یہ پڑھا، وہیں بیٹھے بیٹھے میں مجلس پڑھتی رہی، انہوں نے یہ عمل کیا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جب میں ممبر سے اٹھتی ہوں اور میں باہر آئی تو انہوں نے کہا کہ میں جانتی تھی کہ آج آپ نے یہ عمل کیوں بتایا، اور وہ کربلا ہر سال 40 پر جاتی تھی۔ کووڈ کے زمانے میں نئی ویزے لگ رہے تھے، انڈیویجول ویزے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور وہ زیر علم وہ جو آسمان کے نیچے علم ہوتا ہے وہاں بھی نہیں گئی، وہیں ممبر کے ساتھ بیٹھی تھی اور انہوں نے وہیں علم جو لگا تھا اسی کے نیچے بیٹھے نیت مولا دکھائی تھی، وہیں بیٹھے بیٹھے تصویر پڑھی، ان کا انڈیویجول ویزا آیا اور اس وقت وہ کربلا گئی۔ اور جب ان کا فون آیا میرے پاس ہزاروں قطار ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں ہر قدم پر آپ کی نیابت میں زیارت شروع پڑی۔ میں تیزی سے آگے بڑھوں گی کہ مولا کی وفا کا تذکرہ ہوا، مولا کی باب الحوائج ہے، مولا حاجت روائی کا تذکرہ ہوا، تو مولا کی شجاعت کا اگر ذکر نہ ہو تو عباس کا ذکر ہی ادھورا ہے۔ تو عباس کی شجاعت کا جب ذکر آتا ہے تو جنگ صفین یاد آ جاتی ہے۔ جب مولا جنگ صفین کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کتنا سن ہے؟ 13 برس کا سن ہے مولا عباس کا، تو اس وقت مولا علی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بابا کتنی دیر تک لڑوں؟ اب جب یہ سوال کیا ہے عباس نے تو علی کو بھی ایک سوال یاد آ گیا کہ جب خیبر کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت رسول خدا سے یہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ کس وقت تک لڑوں؟ جواب پیغمبر آیا تھا کہ علی اس وقت تک لڑتے رہنا جب تک فتح تمہارے دونوں ہاتھوں کا تھا، اور علی اس وقت تک لڑتے رہے کہ جب پلٹے ہیں تو اس طرح پلٹے کہ ایک ہاتھ میں خیبر کا در تھا اور دوسرے ہاتھ میں مرحب کا سر تھا۔ بڑے محمد اور آج عباس سوال کر رہے ہیں کہ بابا کب تک لڑوں؟ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ عباس اس وقت تک لڑتے رہنا، اس وقت تک لڑنا
जब तक मैदान में आकर मेरी तलवार तुम्हारी तलवार का गुस्सा ना ले। और जब सिफीन के लिए मौला अब्बास चले हैं और मैदान में दाखिल हुए, जब ज़रा पहना रहे हैं तो पूरे लश्कर की ज़रा पहना के देखी, किसी की ज़रा अब्बास को नहीं आती थी। अब्बास का सिर है 13 बरस और ज़रा किसकी आई है? मौला अली की। जब पहनी है और पहन के जो अंगड़ाई ली है तो ज़रा की कड़ियाँ टूट टूट कर जमीन पर गिरी। और इस शान से मौला अब्बास सिफीन की तरफ चले हैं कि वही जाहो हशम है, वही जिसामत है, वही कामत है, वही जलाल है, वही रोब है, वही दबदबा है कि दुश्मन को कार उठा के अली आ गए। नारा हैदरी, 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 अरे सलवार। मौला आपकी नस्लों में बख्शे आज़ाद इमाम इस शान से अब्बास गए हैं। और ये तलवार चलाना सिखाई किसने है? अली ने सिखाई। ये फन अली ने सिखाया है, तरबियत अली ने की है। और कैसी तरबियत की है कि आप सब ने सुना होगा कि एक बाग था मौला अली का मदीने में। आज वो बाग मौजूद नहीं है, उस जगह पे दुकानें तामीर हो गई हैं। मैं 2017 में जब हज पे गई थी तो उस मकाम की तो ज़ियारत की, लेकिन वहाँ अब ज़ाहिर है वो बाग नहीं है। तो हमें मौलाना ने बताया था कि यही वो मकाम है जहाँ पे मौला अली का बाग था। और मौला ने हज़रत अब्बास को वहाँ उनकी ड्यूटी लगाई, उन्हें पहरे पे खड़ा किया और कहा कि अब्बास यहाँ पहरे पे खड़े हो जाओ और किसी को बाग के अंदर दाखिल न करें। अब्बास पहरा दे रहे हैं, एक सवार आता है, चेहरे पर नकाब है और अब्बास से कहता है कि बाग के अंदर जाना है। अब्बास ने कहा अंदर तो नहीं जाऊंगा। कहा मैं तो अंदर जाऊंगा। कहा अंदर नहीं जा सकते। और एक खत खींचा अपनी तलवार से जमीन पर। कहा इस खत को क्रॉस करके इधर नहीं आ सकते। कहा जंग करोगे? कहा हाँ जंग करूंगा मगर अंदर नहीं जाने दूंगा। अब्बास ने जंग शुरू की। अब वो भी तलवार चला रहा है, अब्बास भी तलवार चला रहे हैं। तलवारें चलती जा रही हैं, कोई शिकस्त मारने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अब्बास के नन्हे बाजू शल हो गए। और एक मर्तबा सवार से कहा कि तू कौन? उसने कहा मैंने तू बता कि तू कौन है? वो कहा कि मैं तो अब्बास इब्न अली हूँ। तब सवार ने चेहरे से नकाब को हटाया और कहा मैं तेरा बाबा अली हूँ, मैं तेरा बाबा अली हूँ, तेरी शुजाअत देखने आया था। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरे बाजुओं की ताकत तेरे बाजुओं में मुंतकिल है और तू करबला के लिए तैयार है, तू मेरे हुसैन की हिफाजत के लिए तैयार है। सरदार इमाम इस अब्बास को पाला ही करबला के लिए गया, उसकी तरबियत ही ऐसे की गई हो, उसकी बेबसी का क्या आलम होगा जब जंग की इजाजत नहीं दी। जब पहले में आए थे ना अब्बास मौला से इजाजत लेने के लिए, मौला ने इजाजत नहीं दी। उस वक्त अब्बास ने मौला के आगे हाथ जोड़ के कहा था कि मौला मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे सामने बच्चे शहीद होते रहे, खैमों से अतश की आवाजें आती रहे, मौला मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हुसैन ने कहा था अब्बास तुम्हें जिनकी इजाजत नहीं हो, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। तब अब्बास ने एक मरतबा दाईं तरफ देखा था, एक मरतबा और कहा था मौला मौला वो लश्कर का हाल इसका मैं अलमदार। जब अब्बास ने इमाम वक्त की इताअत ऐसी थी कि ये नहीं कहा कि मुझे तो पाला ही करबला के लिए गया था, सर को झुका के बाहर आ गए और खेमे से तेल लगाकर बाहर बैठ गए। एक मरतबा करबला की जमीन पर उंगली से खत खींचते जा रहे थे और चुपचाप बैठे हैं कि खेमे से सकीना जब सकीना की आवाज सुनी है, सकीना ज़ैनब से कह रही थी कि पुपी थोड़ा सा पानी मिल जाए। आवाज सुनी, खेमे के अंदर गए, कहा सकीना प्यासी हो, चचा पानी लेकर आ जाए। सकीना ने तड़प कर अब्बास से कहा हाँ चचा पानी ला दीजिए। और अब्बास ने सकीना को गोद में उठाया, मशके सकीना कंधे पर टांगे, हुसैन के खेमे में आ गए। खेमे में आए हुसैन ने अब्बास को मुखातिब नहीं किया, सकीना को मुखातिब किया। सकीना अभी तो चचा की सिफारिश लेकर आई हूँ, अगर जब पहले चचा नहीं होगा ना तो शिरक तमाशा सकीना को गोश्त वाले छीने जाएंगे। उस वक्त
کو جو ننھا سا ذہن ہے اس کے تصور میں یہ ہے کہ بس میرا بہادر چچا جائے گا، اس کے مقابلے پر تو میں ٹھہر ہی نہیں سکتا. آج فرش رضا عباس کی ہے نا، آپ کے ذہن میں گزشتہ سال کی مجلس ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ جہاں بھی عباس کی فرش رضا گزرتی ہے نا اور عباس کے فضائل اور عباس کے ہی مسائل پڑھے جاتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام اس فرش پر موجود ہے. اور اس مجلس کے لیے صاحب خانہ کو چاہیے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں مولا امام زمانہ کی نیابت میں فرش بچھا رہی ہوں. اور یہ جو آپ حاضری کرتی ہے نا، ہر گھر میں آج حاضری ہو رہی ہے. عباس کی نیاز جو ہے اسے حاضری کیوں کہا جاتا ہے جانتی ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، اسے حاضری اس لیے کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی حاضری ہوتی ہے. عباس کی ہر نیاز پر امام زمانہ حاضر ہوتے ہیں. میں بس دو مقام پر ہر جگہ حاضر ہوتا ہوں. ان دو مقام پر میرے وقت کا امام حاضر ہوتا ہے. حضرت امام آج صاحب خانہ میزبان نہیں ہے، آج اس نے آپ کو بلایا ہے. بلاتے ہیں مگر جہاں عباس کی مجلس ہو اور امام وقت کی نیابت میں ہو وہاں سارا انتظام مولا کیا کرتے ہیں. وہاں نہ تبرک کی بھی چاہیے، وہاں نہ جو بھی معاملات ہیں کسی معاملات کی فکر آپ نہ کریں. آپ کا وقت کا امام امام کو آج جس عباس کی فرش رضا ہے نا ان سے دو مائیں جو فرش رضا پر موجود ہوں گی. ایک ام البنین جنہوں نے فاطمہ زہرا کہ جنہوں نے عباس کے دنوں میں آنے سے پہلے کہا عباس میرا بیٹا ہے. زینب کو بھی عباس سے بڑی دھارس تھی نا، زینب کا بھائی ہے عباس. امام علی زینب جانتی تھی جب تک میرا بھائی زندہ ہے، میرا شیر دل عباس زندہ ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی خیمہ حسینی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیتی ہے. امام مگر آپ جانتی ہیں کہ جب 2 محرم کو جب خیمے نصب ہوئے ہیں، عباس نے دریا کے کنارے خیمے لگائے تھے نا. عباس نے خیمے لگائے تو ہمارے ساتھ عباس کے پاس آ کر للکار کر کہتا تھا عباس دریا سے خیمے ہٹا دو. اس وقت اپنی تلوار سے ایک خط کھینچا تھا اور کہا کہ اگر اس خط کو پار کر لیا تو اگر برابر کے 2 ٹکڑوں میں نے تقسیم نہ کر دیا تو مجھے حیدر کرار کا بیٹا رکھے گا. ہمارے ساتھ نے اس کے بعد عباس سے اڑنے کی کوشش کی. اس کے بعد حسین کے پاس آیا تھا اور آ کر کہا تھا حسین عباس سے کہو کہ یہاں سے خیمے اٹھا لے. حسین نے خود کچھ نہیں کہا، عزت سے کہا کہ زینب سے جا کر کہو کہ عباس سے کہیں کہ یہاں سے خیمے اٹھانا. زینب نے بلایا. عزاداران امام اب جب عباس خیمے میں آئے ہیں نا، زینب نے فقط ایک لفظ کہا ہے بھائی. عباس نے امامہ سر سے اتار دیا. آقا ذاتی بھائی میں غلام ہوں، دریا سے خیمے ہٹانے ہیں، ابھی کچھ نہیں کہا. عباس سمجھ گئے آج اس کا ماتم ہے تو بہنوں کا غرور، آج اس کا پرسہ دینا ہے جو بہنوں کا غرور ہے. روتی آنکھوں سے فرش عزا پر ہاتھ رکھا ہوا کیا کیجیے. جب گریا ہو فرش عزا میں ہاتھ رکھ کے دعا کی جائے کوئی دعا کوئی حاجت رکھ نہیں جائے. روتی آنکھوں سے دعا کیجیے خدا ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھے، ہر بہن کو وہ بھائی اللہ کرے کہ بہن کو اپنی ضرورتوں کے لیے بھائی سے کچھ کہنا نہ پڑے. بہن کی ضرورتوں کو بھائی بغیر کہے سمجھ لے. ارے بات زینب کا ایسے ہی تھا، بہن کو کچھ کہنا نہیں پڑتا تھا، عباس بغیر ایسا ہی مان ام البنین کو بھی عباس ایسی مان کہ ایسا مان تھا کہ کہتی تھی کہ میں نے ایسی تربیت کی ہے کہ میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین پر آنچ نہیں آئی، اور عباس اگر حسین پر آنچ آئی میں دودھ نہیں بخشوں گی. حضرت امام اسی لیے جب مدینے سے قافلہ واپس آیا تھا رہائی کے بعد نا، اور بشیر نے آ کر یہ ندا دی تھی قتل الحسین بکربلا، ذکر الحسین بکربلا. جناب ام البنین کے کانوں میں یہ آواز گئی تھی
थी, एक मरतबा अपनी असाब पर काम कर बाहर आई थी और आकर कहा था, बशीर ये तू किस हुसैन की बात कर रहा है? रसूल की बात कर रहा हूँ। आपको नहीं पता हुसैन का नवासा का प्यासा ज़िबा कर दिया मैं। ऐसा हो नहीं सकता, मेरे अब्बास के होते हुए हुसैन नहीं पता, अब्बास तो हुसैन से पहले मारे गए। कहा, बशीर तू मेरे अब्बास को जानता नहीं है क्या? मेरा अब्बास जंग न कर सका? हाँ बीबी, अब्बास को जंग की तो इजाजत ही नहीं मिली। अगर दराज़ इमाम जानती है उस वक्त बीबी उम्मुल बनीन ने क्या कहा था? बीबी उम्मुल बनीन ने कहा था कि मेरा बेटा जंग ना कर सके तो बशीर ने कहा था, बीबी उनको एक सर पर फोर्स लगा तो वो जेल से जमीन पर आ गए थे। बनीन ने कहा कि बार ना हो सकता, कहा बीबी को मैं नहीं जानती कौन मोमिन है, काली वाले बाप पर उस अब्बास का रिश्ता आज करबला में पूरी नहीं हुई। कहने तक सकीना तक खाली एक जल की इजाजत नहीं मिली, जिसकी वजह से कयामत तक के लिए तूने मेरे मौला को बाबुल हवाई छोड़ा। अरे ना उसी अब्बास का वास्ता इस पर शहज़ाद से उठने से पहले तमाम मोमिनात की हाजिरों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। साहिब खाना की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, कि हमने सिवाय गमे हुसैन के इसमें बरकत अता फरमा। पर इलाहा पाक परवरदिगार जो ईमान हमारे करबला के सच्चे शिफाई कामगार का फरमा, जो बे औलाद है शहज़ादा ये नहीं सबके से देख सोने औलाद हमारे इलाहा किसी कम में ना गुनाह सिवाय बंदे परवरदिगार को हमेशा शादवाबाद सबसे बड़ी कि हम वारिस के होते हुए बेगारी से परवरदिगार हमारे वक्त के इमाम को भेज दे, हमारे अमाल के काबिल बना दे, ईमान को ज़मीन में ताजी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।